بچوں، حقوق العباد کے ہم تفصیلی سوالات کر چکے، اب شارٹ کوسچنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں شروع میں کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں انسان کو کیا تحفظ فراہم کیا گیا ہے. سیرت طیبہ کی روشنی میں انسانی زندگی اور عزت و ناموس، مال و اسباب کا تحفظ فراہم کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کی جان و مال کا تحفظ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کیا تاکید فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مجھے جبریل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیا ہے. بیماروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی عیادت کی تاکید فرمائی. اس طرح بیمار کو یہ حق ملا کہ اس کی دیکھ بھال اور خدمت کی جائے. مزدور کی مزدوری کے بارے میں کیا فرمایا؟ مزدور کو حق دیا کہ اس کی مزدوری فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے، یعنی حدیث کے مطابق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری ادا کر دینی چاہیے. انسانی مساوات کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں سے زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر. نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے. بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. قتل عمد کسے کہتے ہیں؟ قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنے کو کہتے ہیں. ارادتاً قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں. قتل غیر عمد کسے کہتے ہیں؟ قتل غیر عمد جو بغیر ارادے کے اچانک قتل ہو جائے، جیسے پتھر لگنے سے، لاٹھی لگنے سے یا گولی لگنے سے کوئی ہلاک ہو جائے، جو ارادتاً قتل نہ کیا جائے اسے قتل غیر عمد کہتے ہیں. قتل عمد کی کیا سزا ہے؟ قتل عمد کی سزا قصاص ہے. اور قتل غیر عمد کی کیا سزا ہے؟ قتل غیر عمد کی سزا 100 اونٹ ہیں جو کہ دیت میں دیے جائیں گے. قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک. یعنی جس کسی کا جو نقصان کیا گیا ہے، یعنی آنکھ پھوڑی گئی ہے تو اگلے کی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک پھوڑا گیا ہے تو ناک پھوڑا جائے گا. اگر قتل کیا گیا ہے تو ویسے ہی قتل کیا جائے گا. اس کو قصاص کہتے ہیں. اور دیت کسے کہتے ہیں؟ دیت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کی جان کے بدلے میں ادا کیا جاتا ہے، اس کو دیت کہتے ہیں. بچوں، قتل اور دیت سے کیا مراد ہے؟ بچوں، قصاص اور دیت سے کیا مراد ہے؟ قصاص سے مراد قتل کا بدلہ قتل، اور دیت سے مراد خون بہا، یعنی 100 سرخ اونٹ جرمانے کے طور پر مقتول کے وارثوں کو دیے جائیں گے. امانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دو، وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور
حفاظت جیسے اس سے امانت دی گئی ہے اسی حالت میں امین کو امانت پہنچا دے۔ سودی کاروباروں کے بارے میں اور سودی لین دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ کہا تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے ذریعے سودی کاروبار، سودی لین دین کو ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے وراثت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ اچھا، وصیت کتنے مال پر کی جا سکتی ہے؟ وصیت 1/3 مال پر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصے کی وصیت کر سکتا ہے مرنے سے پہلے مرنے والا، اور پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ یعنی وصیت کتنی؟ 1/3 حصے کی وصیت ہو سکتی ہے۔ کتنی؟ 1/3 حصے کی وصیت ہو سکتی ہے، پورے مال کی یا آدھے کی وصیت انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کی سزا کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے میں بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے میں باپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے 2 حقوق بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ، نمبر 1، نمبر 2، اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ، اور عورتوں کے بارے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں۔ قرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرض قابل واپسی ہے، عادتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے۔ غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان میں سے ان کو پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جو تمہیں معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو۔ باہمی حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟